السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. محترم علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور رشی ماں بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 19ویں پارے کی ایک سورہ ہے، سورہ شعراء، اس کی 13 آیتیں پڑھی، 13. اصل میں ان آیات میں میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی تفسیر کروں، کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے. کوئی بھی بات بولو تو اس بات کے بارے میں ایک آدمی کہتا نہیں ایسا ہے، دوسرا کہتا نہیں وہ ایسا ہے، تیسرا کہتا نہیں دونوں صحیح نہیں ہے. یہ تو دنیا کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اندر اختلاف نہ ہو. بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے، بولے نہیں کرنا چاہیے. زور سے آمین کہنا چاہیے، بولے نہیں کہنا چاہیے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتے، بولے ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دے تو منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے.
کوئی کہتا ہے عید کی نماز میں 12 تکبیر ہے، کوئی کہتا ہے نہیں آدھا ہے 6 تکبیر ہے، کوئی کہتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، بولے نہیں ہے سورہ فاتحہ نہیں، اس لیے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، تو سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قبر پکی نہیں بنانی چاہیے، نہیں بولے بنانی چاہیے۔ تو دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہ ہو؟ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ موت، مرنا ہے۔ ایک ہندو سے پوچھو کہ مرنا ہے، بولے ہاں مرنا ہے۔ ایک عیسائی سے پوچھو مرنا ہے، بولے ہاں مرنا ہے، we have to die، مرنا ہے۔ ایک مسلمان سے پوچھو مرنا ہے، بولے مرنا ہے۔ اہل حدیث سے پوچھو، بولے مرنا ہے۔ دیوبندی سے پوچھو مرنا ہے، بریلوی سے پوچھو مرنا ہے۔ بچے سے پوچھو مرنا ہے، بولے ہاں مرنا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگ قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ عورت سے پوچھو مرنا ہے، بولے مرنا ہے۔ جوان سے پوچھو مرنا ہے، مرنا ہے۔ بڈھے سے پوچھو مرنا ہے، مرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بات بولوں، ایسا نہیں کہا ہر ایک کو مرنا ہے، بلکہ کیا کہا، ہر ایک کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں مختلف چیزیں ہیں، آدمی کھاتا ہے، اس کا ایک ذوق، ایک ذائقہ ہے۔ اب یہ چائے ہے، پیتا ہوں میں، میٹھی ہے، اس میں شوگر نہ ہو، کہتے شوگر لیس ہے، ذائقہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کھائیں تو زبان بتا دیتی ہے اس کا ذائقہ کیا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ذائقہ اور مزہ آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ذائقہ ہے کہ وہ ذائقہ لینے والا بتا نہیں سکتا تو ذائقہ کیسا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ چکھتا ہے بس اور بتا نہیں سکتا۔ یہ حیرت ناک بات ہے، یہ عجیب، ذائقہ چکھتا ہے مگر بتا نہیں سکتا کیسا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے۔ یہ نہیں کہنا ہر ایک کو مرنا ہے، ایسا نہیں اللہ نے کہا، بلکہ کہا ذائقۃ الموت، موت کا ایک ذائقہ ہے، چکھتا ہے آدمی تو معلوم ہو جاتا کیسا ہے، لیکن موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ چکھنے والا بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ ذائقہ کیسا ہے، اور بغیر ذائقہ بتائے ہوئے دنیا کو کہ میں نے یہ جو ذائقہ محسوس کیا ہے کیسا ہے، بغیر بتائے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ موت کا مزہ کیسا ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پہلی چیز، اور دوسرے اس کا ایک ذائقہ ہے، لیکن چکھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا ذائقہ کیسا ہے۔ اور اس ذائقے کے چکھنے سے پہلے آدمی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ چائے میرے سامنے
پینے سے پہلے اس کو دیکھ کر کے مجھے کچھ احساس ہوتا ہے میٹھے کا یا شوگر لیس ہونے کا، لیکن اس سے ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس لیے کہ دور ہے وہ۔ چکھنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہوتا اچھا یا برا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ چکھنے سے پہلے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات موت طاری ہے۔ سکرات موت یعنی موت ابھی آئی نہیں، ابھی آپ نے موت کا مزہ چکھا نہیں۔ چکھنے سے پہلے پریشانی یہ ہے کہ بار بار آپ اپنے ہاتھوں کو بازو میں رکھے ہوئے پیالے کے پانی میں ڈال رہے ہیں ایسے، اور اس کو اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اس پانی میں ڈال رہے ہیں۔ ابھی موت آئی نہیں، لیکن کیفیت یہ ہے، گھبراہٹ ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ کیفیت آدمی صحیح سے نہیں بتا سکتا، ایسی تکلیف ہوتی ہے آنے سے پہلے۔ ارے بھائی ایک آ جانا ہے اور ایک آنے سے پہلے آدمی پریشان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سکرات موت۔ دعا کرو کہ اللہ موت کے سکرات کو آسان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت بہت ہی سخت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی تو اس وقت آپ میرے گود میں لیٹے ہوئے تھے۔ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، میری ٹھوڑی اور میری ہنسلیوں کے درمیان، میری ٹھوڑی اور ہنسلیوں کے درمیان اسے میں لیے ہوئے تھی۔ بیویاں ایسی ہونی چاہیے، بہت محبت کرنے والی ہونی چاہیے۔ آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اپنی گود میں لی ہوئی، کہتی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی جو کیفیت تھی اس کو دیکھنے کے بعد اب کوئی جب مرتا ہے تو مجھے کچھ حیرت نہیں ہوتی، مجھے کچھ ناپسندیدگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کیفیت ایسی تھی، وہ کیفیت میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، شدت الموت، موت کی شدت اتنی تھی کہ میں نے وہ شدت کہیں دیکھی ہی نہیں کسی مرنے والے کے بدن کے اوپر۔ حدیث پوری ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، میری ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اور میں نے موت کی شدت کو ایسے دیکھا کہ اب میں کسی کے اوپر دیکھتی ہوں تو مجھے ناپسند نہیں ہوتا۔ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ایک ہے کسی چیز کا ذائقہ لینا، وہ جب زبان پر آ جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے، یا بدن کے اوپر آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، دور ہی سے معلوم ہوتا ہے اس کا ذائقہ، دور ہی سے۔ ذائقہ لینے سے پہلے آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، موت ایسی چیز۔ تو موت کا ایک ذائقہ ہے، آدمی چکھتا ہے تب مرتا ہے، جیسے زہر کا ایک ذائقہ ہے، زبان پر رکھا مر گیا۔ تو موت کا ایک ذائقہ ہے، وہ چکھے بغیر نہیں مرتا، وہ چکھنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں ہر چیز کا ذائقہ ہے، آدمی اس ذائقے کو بتا سکتا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، مگر موت کا ایک ذائقہ ہے کہ چکھنے والا ہی محسوس کرتا، دوسرے کو بتا نہیں سکتا۔ بھائی ذائقہ
اور دوسرے آدمی جب ذائقہ لیتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، یہاں ذائقہ لینے سے پہلے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ ایسا ذائقہ ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، کیا کہا گیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لینا ہے۔ کیوں؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک بولے گا کہ اسے آنا ہی ہے، اٹ ہیز ٹو کم، اسے آنا ہے۔ موت آتی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دنیا میں کسی نے آج تک نہیں دیا۔ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے پروفیسر جسے دین اسلام نہیں ملا، کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا۔ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ آدمی مرتا کیوں ہے؟ قرآن حکیم اس کا بڑا باریک جواب دیتا ہے۔ جواب سنیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ وہ بولتا ہے کہ مرنا اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں، کام دو ہی ہے، ابھی حضرت نے بتایا، یا تو اچھا یا برا ہے، دو ہی کام ہوتا ہے، تیسرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، نہیں نا، دو ہی چیزیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے نا حق، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے ضلال۔ اب کہیں آپ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ یا تو حق ہے یا ضلالت ہے، گمراہی ہے، یا حق ہے یا گمراہی ہے، بیچ میں کوئی منزلہ ہے ہی نہیں، آپشن نہیں ہے۔ حق ہے، اٹ از ٹرو، اٹ از فالس، یا تو یہ صحیح ہے یا غلط، درمیان میں کوئی تیسرا اسٹیپ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ یا تو یہ حق ہے یا باطل، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، ایسا کیسے؟ ایک ہی صحیح ہوتا ہے۔ موت کیوں آتی ہے؟ بتایا گیا، دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں، میرے جتنے بھی بندے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ایک عمل برا ہوتا ہے، ایک عمل اچھا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اچھائی یا برائی کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہونا چاہیے، برائی کا بدلہ برائی ہونا چاہیے۔ بچے سے پوچھ لیجیے، بچہ بھی یہ بولے گا ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی برا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ عدالتیں کس لیے قائم ہیں؟ پولیس اسٹیشن کس لیے ہیں؟ برے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور سزا دیتے ہیں، عدالتیں برے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور سزا دیتی ہیں، اچھے لوگوں کو کوئی آدمی پریشان نہیں کرتا، ایسا سزا نہیں دیتا۔ تو ایک ہوتا ہے اچھا، وہ اچھا کام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے برا، وہ برا کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں اچھوں کی تمام اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا، ہاں، اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ ملتا ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے، اس کا مرڈر کر دیتا ہے، وہ آدمی مر گیا، اب عدالت اسے کیا سزا دے گی؟ جان کے بدلے جان، تو پھانسی دے دی جائے گی، بدلہ تو ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کرتا ہے، اب اگر اسے پھانسی دے دی جائے تو بھائی ایک گھر والے کا آدمی جو مارا گیا ہے صرف اسی کا بدلہ ہوا، باقی 9 گھر والے وہ بولیں گے نا ہمیں بدلہ کہاں ملا؟
عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے، کہ جن کو بدلہ نہیں ملا ہے ان کو بدلہ ملنا چاہیے. کیسے؟ دنیا میں اچھائیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے لیکن تھوڑا، برائیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے مگر تھوڑا. پورا بدلہ کہاں دیا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اسے کہتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کا دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور اجر کی جمع اجور لائی گئی ہے، پلیورل ہے. کیا مطلب؟ اجر المؤمن ثواب واجر الکافر عذاب، اسی وجہ سے اجر کی جمع اجور لائی گئی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہارا جو اجر ہے، بھئی آپ کام کرتے ہیں آپ کو مزدوری ملنی چاہیے نا، اسی کو اجر بولتے ہیں، اسی مزدوری کو اجر بولتے ہیں. تو پورا وفا یوفی توفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا بدلہ دینا. یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کو اپنے اچھے عملوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا اور برے آدمی کو اس کے برے کرتوتوں کا پورا بدلہ نہیں ملتا. پورا بدلہ دیے جانے کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت کا نام، اس دن کا نام یوم القیامہ. یہ دن کتنا بڑا ہے؟ ابھی صبح سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے. 12 گھنٹہ، 11 گھنٹہ، 10 گھنٹہ. جانتے ہیں ایک دن کتنے گھنٹے کے برابر ہے، کتنے دنوں کے برابر ہے؟ قیامت کا ایک دن، مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ قیامت کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی دنیا کا جو معاملہ ہے بہت ہی قلیل ہے، آخرت کا معاملہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا وہ جو 50,000 سال ہے، ایمان والے کو ایسا لگے گا جیسے اس نے ایک فرض نماز ادا کی ہے. اب جیسے آپ ظہر پڑھ لیں، کتنا لگتا ہے؟ یہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ. تو مومن کو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک نماز پڑھ لی ہے ہم نے ایک وقت کی. اللہ، اس کا مطلب وقت کے بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق احساسات سے ہے. جیسے آدمی اگر بیمار ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی، ارے کہتے رات کتنی لمبی ہو گئی، رات لمبی نہیں ہوئی، رات اتنی ہی ہے. وہ تجھے دکھ ہے، تجھے غم ہے، اس وجہ سے رات کٹ نہیں رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اور کوئی آدمی ناچ رہا ہو، گا رہا ہو، خوشی منا رہا، ارے رات کتنی جلدی گزر گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق احساسات سے ہے. احساس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے یا وقت زیادہ ہے. 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، مگر ایمان والے کو لگے گا کہ جیسے اس نے ایک فرض نماز کا وقت گزارا ہے. اور مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ ایسا لگے گا جیسے مائل بغروب سورج اور اس کے ڈوبنے کا وقت. ایسے سورج ڈوبنا ہے، اباؤٹ ٹو سیٹ، بالکل غروب ہونے والا ہے. تو غروب ہونے والا ہے سے لے کر غروب ہونے تک کتنا وقفہ رہتا ہے؟ یہ کوئی 5 منٹ، یہ کوئی 10 منٹ. ایسا لگے گا. کیا معلوم آپ کو؟ ایمان کی قدر و قیمت آپ نے سمجھا؟ ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ 50,000 سال کو ایمان گھٹا کر 5 منٹ کر دیتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایمان نصیب ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس عجیب و غریب اور اس حیرت انگیز اور اس قیمتی چیز سے محروم ہیں، اللہ نے انہیں ایمان نہیں دیا ہے. ایمان کیا کہتا ہے کہ میں تیرے 50,000 سال کو 5 منٹ بنا دیتا ہوں تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو. اور یہی ایمان ہے. یہ جتنا بڑھے گا امن اتنا ہی ہوگا، سکون اتنا ہی ہوگا. اب 50,000 سال کو ایمان نے 5 منٹ کر دیا، 10 منٹ کر دیا، کتنا سکون ملا آدمی کو. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، سلامتی. دنیا میں یہ جو اشانتی پھیلی ہوئی ہے، چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہو تو امن ہے. ایمان اور امن دونوں الف میم نون سے بنے ہیں, مادہ دونوں کا وہی ہے نا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم اولئک لہم الامن. جہاں ایمان وہاں امن. جہاں ایمان کم ہوگا امن کم ہوگا, ایمان بڑھے گا تو امن بڑھے گا. اس کا مطلب جہاں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے وہاں ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے. ایمان اتنی بڑی چیز ہے جو ہم کو فری میں مل گیا ہے. اللہ کتنی زیادہ محبت کے لائق ہے, فری میں ہم کو دے دیا اتنی بڑی چیز جو 50,000 سال کو 10 منٹ کا احساس کرا دے. کتنی بڑی چیز ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جی. تو موت آنی ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. موت آئے گی کیوں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا سوا قرآن کے, کہ موت اس لیے آنی ہے کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی اچھائی کا پورا بدلہ نہیں دیتی ہے دنیا, اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ نہیں دیتی ہے دنیا. لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے. اچھے کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ, اور برے کو اس کی برائی کا پورا بدلہ. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. اس کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے. وہ دن کتنا بڑا ہے, کافر کو لگے گا 50,000 سال, مومن کو لگے گا 10 منٹ. یہ مسند ابو یعلا اور مجموع الزوائد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب آدمی حشر میں پہنچ گیا ہے. کہاں؟ محشر میں. مرا تو ڈائریکٹ میں نہیں پہنچتا, بلکہ ایک اسٹاپ ہے بیچ میں. اسٹاپ, تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ. اسی وجہ سے اسے وزٹ کہا گیا. وزٹ, آدمی جب وزٹ کرتا ہے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آتے نہیں, وزٹ کیجئے. اسکول ہے, کبھی کبھی انسپیکٹر آتا ہے انسپیکشن کے لیے, تو کیا کہتے ہیں, انسپیکٹر آیا ہے اسکول کی وزٹ کے لیے, تو وہیں بیٹھ جاتا ہے. وزٹ کر کے 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چلا جاتا ہے. وزٹ کا مطلب ہوتا ہے مختصر وقفے میں, مختصر وقت میں دیکھ داکھ کر کے کچھ چلے جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرنے کے بعد ہم جو قبر میں جاتا ہے اس کو وزٹ کہا ہے, زیارت کا. زیارت means وزٹ. زارہ یزورو کا مطلب ہوتا ہے ٹو وزٹ, وزٹ کرنا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم قبروں میں وزٹ کے لیے آئے ہو, یہاں رہنا نہیں ہے تم کو, بلکہ یہاں سے تمہیں اٹھایا جانا ہے ایک مختصر وقت کے لیے, وزٹ کے لیے. زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ. حتی زرتم المقابر, قبروں میں تمہیں وزٹ کرنا ہے, یہاں نہیں رہنا ہے. اسلام کے علاوہ جو دین آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو گیا, آگے شنیہ شنیہ شنیہ, کچھ نہیں آگے. اسلام بولتا ہے ارے اصل معاملہ تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے, اصل زندگی تو وہی ہے. ابھی تم سو رہے ہو, مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی, ارے کہاں آ گئے ہم, یہ کہاں آ گئے. اب وزٹ کے لیے آیا ہے. اب اسے ہم لوگ تو وزٹ کرتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتے, انسپیکٹر آتا ہے خوب بن ٹھن کر کے آتا ہے. ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں دعوت وعوت کھانے کے لیے, کھینچ کے لیے کوئی بلاتا ہے تو پہنچتے ہیں ہم لوگ, تو اچھے اچھے کپڑے وپڑے پہن لیتے ہیں, اور اس کے بعد آتے ہیں وہاں سے. ایک معمولی کپڑا دے کر بھیجا جاتا ہے. ہاں, سارے کپڑے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چل لے لے 4-5 گز, نکل لے یہاں سے. خوب حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر بنگلے بنائے, دکانیں بنائیں, کچھ حاصل نہیں ہے تیرا. چل زندگی بھر کہا یہ میرا مکان ہے, یہ میری جگہ ہے. اور دفن کہاں ہوتا ہے؟ خیرات کی جگہ. قبرستان خیرات کا ہوتا ہے نا, تمام لوگ مل کر کے اس کو ڈونیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. زندگی بھر کہتا رہا یہ میرا مکان, یہ میرا مکان. اب وزٹ کے لیے گیا ہوا ہے تو خیرات کی جگہ میں گیا ہوا ہے, اس کی جگہ تھوڑی ہو.
نہ اس کی ہے، نہ اس کے باپ کی ہے، نہ اس کے بیٹوں کی ہے، خیرات کی جگہ ہے، چل چلا جا وہاں پہ، اور ایک ہی کپڑا سب کا، چل چلے وہی 4-5 گز، اور وہاں سے جب نکلتا ہے تو جو کپڑا پہن کر کے گیا ہے کم سے کم وہ کپڑا لے کر کے واپس آتا ہے. یہاں تو وہ کپڑا وہاں سڑ گیا، نکلے گا تو ننگا، پورا پورا ننگا، عورت بھی ننگی اور مرد بھی ننگا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی میدان حشر میں؟ اس لیے کہ قبروں سے نکلنے والے سب ننگے ہوں گے، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، تو شرم نہیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت. آدمی اتنا پریشان ہوگا اپنے انجام کو لے کر کہ مجھے کدھر جانا ہے، کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں. بتاؤ، ایک کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہو، خوبصورت تو چھوڑو، کوئی کالی کلوڑی بھی عورت جا رہی ہو دیکھتا ہے، اور ننگی ہو تو پورا گاؤں جمع ہو جائے گا ننگی عورت کو دیکھنے کے لیے. لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں. ہولناکی کا اندازہ ہوگا آدمی کتنا ڈرا ہوا ہوگا، کتنا ڈرا ہوا ہوگا. اللہ نے بتایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وہ دن ایسا ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے ڈر کے مارے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. آپ اندازہ، یعنی الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے کہ آدمی کتنا ڈرا ہوا ہوگا، بچہ بوڑھا ہو جائے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. وہ دن ایسا ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بہت خوفناک دن ہوگا. اور کیسے نکلیں گے؟ جیسے ٹڈیاں یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. جراد مثل لوکس، ٹڈی. وہ ٹڈی جانتے ہیں نا، وہ جب پہلے کھیتوں پر اترتی تھیں تو کچھ لوگ وہ برتن بجاتے تھے تو بھاگ جاتی تھی، اڑتی تھی. لیکن جہاں بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے اندر پورا کھیت صاف. اور تعداد اتنی ہوتی تھی کہ اگر سورج کے مقابل میں آ جاتی تھی سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی، اتنی تعداد ہوتی. اللہ نے فرمایا ایسے ہی نکلیں گے لوگ. کتنی تعداد ہوگی لوگوں کی، اولین اور آخرین سب پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہیں نیچے. کہیں تو گھر بنا ہوا ہے، اس پر گھر بنا لیا ہے لوگوں نے، وہاں سے اٹھے گا آدمی. ارے میں یہاں دفن ہوں، یہاں سے اٹھتا ہے. جدس کہتے ہیں وہ قبریں جن کے نشانات مٹ گئے ہوں، اور قبر کہتے ہیں جس کے نشانات ظاہر ہوں. کہا گیا کہ جب ایسی قبریں جن کے نشانات مٹ گئے وہاں سے آدمی اٹھے گا تو جو قبریں ظاہر میں دکھ رہی ہیں وہاں سے تو بدر جولا اٹھیں گے لوگ. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. بکھری ہوئی ٹڈی ہے. اچھا، ٹڈی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اور کچھ بھی کہا مچھروں کی طرح لوگ نکلیں گے، پتنگوں کی طرح لوگ نکلیں گے، ایسا نہیں کہا، ٹڈی کی طرح نکلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد جانور ہے جو اپنا گھر نہیں رکھتا. ٹڈیوں کا گھر نہیں ہوتا. ہر پرندہ چیونٹی تک اپنا گھر بناتی ہے، لیکن ٹڈی ایک ایسا جانور ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اب دیکھیے لوگ نکل رہے ہیں، کسی کا گھر ہے؟ ننگے. ارے بدن پر کپڑا نہیں ہے، گھر تو چھوڑیے آپ، بدن پر کپڑا نہیں ہے. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. بکھری ہوئی ٹڈیاں. اور ٹڈیاں جب اڑتی ہیں نا، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی، آدمی گھبرا کر کے کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے قبر سے اٹھنے کے بعد. جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، بکھری ہوئی، اسکیٹرڈ اراؤنڈ، بکھری ہوئی ٹڈیاں. اور ٹڈی کیسی؟ گھر نہیں بناتی اپنا. ہم لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہوگا وہاں پہ، سب ننگے کھڑے ہوں گے سب. ارے یہ کہاں آ گئے ہم؟ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. آگے مراحل بڑے سخت ہیں، سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر. موت کا مزہ تو چکھنا ہی، بچو گے نہیں. کوئی بچا نہیں، کیا بچائیں گے؟ لائن میں لگے ہوئے. اب میدان حشر میں کھڑے ہو گئے ہیں، آ کر سب قبروں سے نکل کے وزٹ ہو گئی. اب اصلی جگہ جانا ہے، اپنا گھر جہاں سے نکالے گئے ہیں وہیں جانا ہے.
تو کہا گیا 2 گروپ وہاں بھی ہو جائیں گے, 2 گروپ, اچھا یا برا. اب کہہ رہے ہیں فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ تھے, اچھے یا برے, تو اب وہاں بھی 2 گروپ ہو جائیں گے. فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. انجام 2 فریق ہوں گے, اچھے برے, اور دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. فریقن فی الجنہ, ایک فریق جنت میں, وہ فریقن فی السعیر, اور دوسرا فریق جہنم میں. یہی انجام ہے, اچھا ہے برا ہے, انجام بھی جنت یا جہنم ہے. فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. اللہ. اچھا اب میدان حشر میں سب پہنچ گئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں سب, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بدن پر کپڑا تک نہیں ہے, جیسے پیدا ہوا ہے ویسے اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا, جب قبروں سے اٹھو گے تو ویسے ہی رہو گے, ننگے, ننگ دھڑنگ. اب کھڑے ہو گئے. اب اللہ اپنے عرش کے ساتھ آئے گا, 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. آج تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں, کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے بھگوان اور کتنے خدا بنا ڈالے ہیں لوگوں نے, ہے ایک ہی. اور اتنی سمجھ نہیں ہے. بتائیے جتنے بھی انسان ہیں ان کی فنگر پرنٹس برابر نہیں ہے, میچ نہیں کرتی ایک دوسرے سے. یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی فنگر پرنٹ الگ ہے. کیا کمال کی کاریگری ہے, کمال کی کاریگری, حیرت. یعنی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے لوگ تو کیا پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتی نہیں ہے. آپ نے انگوٹھا لگا دیا تو وہ آپ کا انگوٹھا ہے. اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مجرم جرم کر کے بچ نہیں سکتا. کہیں لکھا ہوا ہے فرد جرم, وہ ضائع ہو سکتا ہے, مگر یہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ اور اللہ فرما رہا ہے اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ ہم اٹھائیں گے تم کو. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. فنگر پرنٹ کے ساتھ. کون کدھر ہے بھائی؟ چلو کیا انگوٹھا لگائے یہاں, آ جاؤ. کوئی بچ نہیں سکتا ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. جلا دو. یہاں تک کہ حدیث میں کسی آدمی کو جانور نے کھا لیا ہے, وہ جانور کے پیٹ سے نکلے گا. یہ حدیث ہے یہ. ارے کسی آدمی کو جانور نے کھا لیا, پیٹ میں چلا گیا اس کے, وہ جانور کے پیٹ سے نکلے گا, وہی اس کی قبر ہے. وہ حدیث میں ہے کہ آدمی ایک جانور کے پیٹ سے نکلے گا, اس لیے کہ جانور نے اس کو کھا لیا ہے. کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ فنگر پرنٹ تو موجود ہے نا. پہلے لوگ دھوکہ کر کے باہر چلے جاتے تھے, اب ان کا فوٹو تو ہوتا ہے, فوٹو سے زیادہ اہمیت فنگر پرنٹ کا ہے. ایک دفعہ فنگر پرنٹ لگا دیا نا, اگر کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں آپ آنے جانے میں, فوراً کمپیوٹر بتا دے گا یہ وہی آدمی ہے. بتائیے دنیا میں اتنے لوگ ہیں, کسی کی فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں کرتی دوسرے سے, تو بنانے والے کئی بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ناریل کے درخت کے پاس جاتے ہیں, ناریل ہی دیکھتے ہیں نا. کہ کبھی دیکھا ہے ہم نے کہ وہاں پر انگور لٹکا ہوا ہو؟ پیرو کے درخت کے پاس پہنچے, پیرو لینے کے لیے دیکھا کہ وہاں آم لگا ہوا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں نا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو ہم ناریل لینے کے لیے جاتے تو وہاں انگور لٹکا ہوا ہوتا, ایسا ہوتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں یکسانیت ہے, جو جیسی ہے وہ ایسی ہی ہے. یعنی کسی دوسرے کا تصرف ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا اپنی نہیں چلا پا رہا ہے, کسی دوسرے کی چلتی نہیں ہے. یدبر الامور, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاملے کی تدبیر کرتا ہے, ایک ہی ہے. اب پہنچے ہوئے, اللہ آ گیا 8 فرشتوں کے ساتھ اپنے عرش لیے ہوئے. اب کہے گا 2 ہی لوگ ہیں نا, فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. اب جنت کو بھی لے آؤ اور جہنم کو بھی لے آؤ. اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا. یہ متقی لوگ, اچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہیں جنت میں جانا ہے, تو کہا جائے گا جنت کو کھینچ کر قریب لے آؤ. کیوں؟ ارے جب جنتیوں کو جنت میں جانا ہی ہے تو جنت کو قریب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو جنت میں جانا ہی ہے. اس وجہ سے
کہ محشر میں جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جنت دیکھ کر کے خوش ہو جائے، ارے رے رے سارا غم ختم، اس لیے کہ اب جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا جنت کو قریب لے آؤ، اب جنت کو جب دیکھیں گے متقی، سارا غم دور ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی بہت دکھی ہو، آدمی بہت پریشان ہو، کسی کو دیکھ لیتا ہے، اس کا پورا غم دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میدان حشر میں جو ڈرا ہوا آدمی ہے، وہ جنت کو دیکھنے کے بعد ارے اسی میں جانا ہے، پورا ڈر ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا ذرا ان کا ڈر ختم کرنے کے لیے جنت کو قریب لے آیا جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت کس کے لیے قریب لے آیا جائے گی؟ متقیوں کے لیے، گویا جنت متقیوں کے لیے ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جو متقی ہوگا ہم جنت کا وارث اسی کو بنانے والے ہیں۔ پوری ایمانی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کی اہمیت سمجھتے ہیں آپ؟ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے دن بھر تاکہ تقوی آ جائے۔ پوری ایمانی زندگی کا جو حاصل ہے وہ تقوی ہے۔ یہ کتنا اہم ہے بتاؤں؟ ایک بہترین کار آپ کمپنی سے نکالتے ہیں، اس کی باڈی کتنی خوبصورت ہے، کتنا بہترین لکس ہے اس کا، انجن بہت بہترین مضبوط انجن، بیٹری خوبصورت ہے، کار کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی گدیاں، اس کی بیلٹ، اس کی سٹیئرنگ، اس کا بریک، سب بہترین، ساری چیزیں اچھی ہیں۔ بتاؤ سب کچھ اچھا ہو مگر ایک چیز نہ ہو تو یہ گاڑی 2 پیسے کی بھی نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہو؟ بریک ہے، بریک۔ کتنی بھی اچھی گاڑی ہو، اگر اس کا بریک نہیں ہے، بریک فیل ہے، تو گاڑی بھی ختم اور آپ بھی ختم، گئی۔ تو اسی بریک کا نام ایمان کی گاڑی کا بریک تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو ایمان کی جو گاڑی ہے وہ صحیح سے چل نہیں سکتی، کہیں بھی ٹکرا جائے گی۔ اسی وجہ سے عبادتیں جو کروائی جاتی ہیں آپ سے، یہی ہے کہ آپ تقوی والے ہو جائیں، اس لیے کہ کب بچیں گے آپ؟ جب بریک آپ کی گاڑی کی صحیح ہو، ایمانی زندگی کا بریک صحیح ہونا، تب آپ کو جنت ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو قریب لے آیا جائے گا متقیوں کے لیے۔ بریک بہت اچھا تھا ان کی ایمانی گاڑی کا، ایمانی جو کار ہے ان کی، ایمانی کار کی بریک بہت اچھی ہے۔ تقوی مینس بریک۔ تو آپ جب کسی کار میں بیٹھیں، کہہ دو اس کا تقوی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تقوی چیک کر لو بھائی، تقوی مطلب بریک۔ کسی رکشے میں بیٹھیں تو بولے ابے رکشے والے اس کا تقوی صحیح ہے؟ بولے یہ کیا ہوتا ہے حضرت؟ بولے وہ بریک کا نام تقوی ہے، یہ صحیح نہیں رہا تو کہیں بھی لے جا کر کے تو ٹھونک دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقیوں کے قریب لے آیا جائے گا، لہذا تقوی پیدا کرو اپنے اندر، تقوی سے جنت کو قریب لے آیا گیا ہے متقیوں کو۔ اچھا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اچھا، اسے قریب نہیں لایا جائے گا، ظاہر کر دیا۔ بروز کا مطلب ہوتا ہے ایسے ابھرا ہوا، ایسے دور سے دکھ رہا ہو، تو جہنم دور ہی رہے گی، جنت تو قریب آ گئی متقیوں کے، مگر جہنم کو دور ہی رکھا گیا ہے، یہیں سے نظر آ رہی ہے ان کو، وہ جو گمراہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے۔ کیوں؟ جنت کو قریب لے آیا گیا، جہنم کو قریب کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھو، انہیں اپنا انجام معلوم ہو گیا، بائیں ہاتھ میں ان کو دے دیا گیا ہے اعمال نامہ، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام بہت خراب ہے۔ اب جہنم کو ایسے ظاہر کر دیا جا رہا ہے، دوری، کوئی چیز سسپینس میں ہو، کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو آدمی اور ڈر جائے گا۔ ایک تو ڈرا ہوا ویسے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہر کی جا رہی ہے یہی جانا ہے، تو آدمی سسپینس میں کہ کیا چیز ہے وہ اور ڈر جائے گا وہ۔ تو گویا
ان کے ڈر کو بڑھانے کے. ڈر الخوف مال خوف، الخوف بعد الخوف، خوف کے بعد خوف، ڈر کے ساتھ ڈر. اس لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. تو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. ایک تو گمراہ ہوگا اور ایک تو متقی ہوگا، یہی دو. ایک جنت میں جانا ہے، ایک تو جہنم میں جانا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اچھا، اب جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے تھے کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کتنے لوگ ہیں بھگوان بنا کر کے بیٹھے ہیں، معبود بنا کر کے بیٹھے ہیں، پوجا ہو رہی ہے، خوب پیسے کمائے جا رہے ہیں. پوچھا جائے گا کہاں ہے؟ سب کو وہاں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو کہاں ہے وہ؟ هل ينصرونکم، آ کر تمہاری مدد کر سکتے کیا؟ او ینتصرون، یا اپنی مدد کر سکتے. ارے جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا؟ تو ینصرونکم میں بلاؤ ان کو جو تمہاری مدد کر سکے. ارے ینتصرون، اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تو یہ اتنے بے بس معبود ہیں، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کو کیا آئیں گے؟ اب کوئی نہیں آئے گا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کب کبا کا مطلب ہوتا ہے کب 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 کب. آواز دیکھ رہے کیسی ہے؟ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں دھپ دھپ، تو ایسے کب کب. حالانکہ ڈالنے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یلقا، ڈال دیا جائے گا، آسان لفظ تھا، لیکن یہ لایا جا رہا ہے کب کب. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا. تو ڈال دیا جائے گا کے لیے کب کب لائے گا. کب کب، کب کب کی کیسی آواز ہوتی ہے؟ دھپ دھپ. اس کا مطلب الالقاء علی رؤوسہم، ان کے سروں کے بل ان کو پھینک دیا جائے گا. ایسے یہ پیر پکڑ لیا گیا، اس کے بعد ایسے ان کو ڈال دیا گیا نیچے، ایسے گئے گرے وہاں. اور پھر بعد میں ایک اور پھینکا جا رہا ہے. تو اب جب ایک چیز کے اوپر ایک چیز گرے تو کیسی آواز آتی ہے؟ تھپ. ایک آدمی کو اوپر پھینکا جائے، اب ایک آدمی کو یہاں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ایک آدمی کو اس کے اوپر پھینکا گیا، تو آواز کیسی آئے گی؟ تھپ، ایسی آواز آئے گی. گویا کہ ان کو منڈی کے بل پھینکا جا رہا ہے اور پھر ایک آدمی کو اس کے اوپر، پھر اس کے بعد، یعنی فَكُبْكِبُوا، کب کب دھپ دھپ، ایسی آواز آ رہی ہے. یہ لفظی ڈرا دے رہا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اس کے اندر ان کے سر کے بل ڈال دیا جائے گا، منڈی نیچے پیر اوپر سے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اس کے اوپر گراتے جائے گا. ہم، ان کو، کن کو؟ معبود کو. پہلے معبودوں کو پھینکا جائے گا، یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں، پھینکو ان کو، 1 2 3 4 سب کو پھینکا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہیں گے اب جو پجاری ہیں ان کو پھینک دو. تو جو جن کی پوجا ہو رہی تھی پہلے ان کو پھینکا گیا. سوال یہ ہے کہ پہلے جن کی پوجا ہو رہی تھی ان کو کیوں پھینکا گیا؟ پہلے پجاریوں کو پھینکنا تھا. بولے نہیں، پہلے جب وہ پھینک دیے جائیں گے تو پجاری بالکل مایوس ہو جائیں گے. ارے جب بابا ہی چلے گئے تو اب ہم کو بچانے والا کون ہے؟ نہیں تو ان کو پہلے پھینک دیا جاتا تو سمجھتے ارے بابا ابھی اوپر تو ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد ہو جائے. تو بابا کو پہلے پھینک دیا گیا ہے، چل پیچھے. تو بتوں کو پہلے پھینک دیا گیا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، پہلے ان کو پھینکا گیا، اور غاؤون، اس کے بعد غاؤون کو پھینکا گیا. تو پہلے بتوں کو کیوں پھینکا گیا؟ تاکہ ان کو آسرا نہ رہے، مایوس ہو جائے. ارے جن کی پوجا کرتے تھے وہی چلے گئے، اب بچانے والا کون؟ پہلے ان کو پھینکا جاتا تو کم سے کم ان کو تھوڑا سا دلاسا تو دیا جاتا کہ ابھی بابا اوپر ہے نا، بچا لیں گے، نکال لیں گے. یہ سب چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پہلے جن کی پوجا کی جا رہی تھی وہ، بعد میں ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی عبادت کرنے والے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور پھر ابلیس کے لشکر. بات بولوں، لشکر جب چلتا ہے تو اس کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پورے لوڈڈ ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گن ہوتا ہے، ہیٹ ہوتی ہے، اور حملہ کرنے کی مکمل پوزیشن میں رہتے ہیں. جند مانے لشکر.
تو ایک تو لشکر نہیں خالی اس کا جنود ہے، لیورل اس کا، یعنی شیطان کے بہت سے لشکر ہیں، اور لشکر جب چلتا ہے تو اس کا ہر فوجی بالکل تیار ہوتا ہے، اٹینشن۔ اس کا مطلب یہ انسان کے پیچھے ابلیس کا جو لشکر ہے وہ پورے انداز آرمڈ ہے، پورا لے کر۔ اب بچو گے کیسے؟ اسی وجہ سے آپ لوگ شیطان سے لڑ نہیں پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ آرمڈ ہے۔ آپ کے پاس تو تقویٰ نہیں، آپ کے پاس ایمان نہیں، کمزور ہے، لہذا وہ شوٹ کر دیتا ہے۔ جند ہے، جند، اور جند کا مطلب لشکر، اور لشکر کا ہر سپاہی آرمڈ ہوتا ہے اور چاروں طرف سے حملہ کرنے والا ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے گمراہ کیا اور کہا کہ بھاگ جائے یہاں سے، جانتے ہو کیا بولا تھا؟ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، آدم کی وجہ سے، میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اور حملہ کیسے کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس کے آگے سے حملہ کروں گا، اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں۔ اور یہ جب چوطرفہ حملہ، اس کا مطلب پورے لوڈر ہیں وہ لوگ۔ اب ہم لوگ اگر ایمان اور تقویٰ لیے ہوئے اس کے مقابلے میں نہیں جائیں تو مار دے گا وہ۔ ہاں، ہم لوگوں کو مار چکا ہے وہ، ہم لوگ ایسے دکھ رہے ہیں زندہ، زندہ نہیں، ہم لوگ مرے ہوئے ہیں، شوٹ کر دیا اس نے ہم کو۔ نہ ہماری زندگی میں تقویٰ ہے، نہ ہماری زندگی میں ایمان ہے، اور اگر ہے بھی تو کمزور، اور وہ پورے لوڈڈ ہیں۔ اب بتاؤ، ایک مسلح آرمی کے سامنے، ایک لوڈڈ آرمی کے سامنے ایک کمزور آرمی کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو ہم لوگ بہت کمزور ہیں، تو ان سے لڑنے کے لیے باقاعدہ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ اب اللہ کی پناہ میں کون جا سکتا ہے؟ جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کے پاس ایمان ہو، تب ہم لڑ سکتے ہیں۔ ہم سب مرے ہوئے ہیں سب، یا کوئی زخمی ہے جس کے پاس تھوڑا ایمان تھوڑا تقویٰ، وہ زخمی ہے بیچارہ، وہ ہل نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو مار چکا ہے، وہ مرے ہوئے ہیں۔ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ابلیس کے جو لشکر ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا اٹھا کر کے۔ تو ایک ہوا، پہلے کون پھینکا گیا؟ جن کی پوجا کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، اور اس کے بعد کون پھینکے گئے؟ عابدین، عبادت کرنے والے۔ اس کے بعد جنود کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جنہوں نے ان پوجا کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو تین ہوئے، ایک تو جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ پہلے گئے، اور اس کے بعد پوجا کرنے والے گئے، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی پوجا کرنے پر لگایا تھا، گمراہ کیا تھا، تیسرے نمبر پر ان کو پھینکا گیا۔ تو فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ، جو معبودان باطلہ ہیں، والغاوون، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، دوسرے نمبر پہ۔ وہ جنود ابلیس، ابلیس کے لشکروں نے تو گمراہ کیا ان کو، تو تیسرے نمبر پہ ان کو پھینک دیا جائے گا۔ چلو اچھا، چلے گئے اندر، وہ جنود ابلیس اجمعون، پہنچے وہاں پہ۔ تو یہ جو پوجاری ہیں، پوجنے والے جتنے ہیں، اور پجاریوں کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں پھینکے گئے ہیں، گمراہ کرنے والوں کو پکڑ لیں گے۔ کون؟ یہ جو پوجا کرتے تھے، اور وہ جو معبود ہیں ان کو بھی، دونوں کو بولیں گے، ہاں تم گمراہ کیے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ہم نے تمہاری پوجا کی۔ اب دیکھو، وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، آپس میں جھگڑیں گے۔ وہ اختصام کا مطلب جھگڑا، کوارل، جھگڑا کریں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا، اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آج کہتے ہیں نا ہم صحیح پوجا کر رہے ہیں، ہمارا اچھا معبود ہے یہ، اور کتنا پیسہ کما رہے لوگ، کتنا پیسہ لے رہے لوگ ہیں۔ تو کہیں گے قَالُوا تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، سب سے کھلی ہوئی گمراہی کیا ہے؟ کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے، سب سے بڑی گمراہی جی۔ اس لیے کہ آگے وہی فرمایا گیا نا، کیا کہا گیا؟ قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين، اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیوں؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر کر دیا، سب برابر کر کے بیٹھے ہیں، یہ بھی رب العالمین، یہ بھی رب العالمین، یہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، بابا بھی دیتے ہیں، یہ بت بھی دیتا ہے، سب دیتے ہیں، تو ان کو رب العالمین کا ہم نے برابر کر دیا۔ کھلی گمراہی کیا ہے؟ کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا۔ وہ کہتے ہیں نہیں
کنویں سے پانی لانے کے لیے نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اچھا لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بابا کی ضرورت ہے۔ یہ تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر دیا؟ ارے یہ دنیا ہے، یہاں چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی ضروری ہے۔ اب تم کہہ دو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ایسی سیڑھیوں کی ضرورت، تو تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا نا، سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے۔ تو یہاں وہ جو مروجہ وسیلہ اس کا رد کر دیا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، رب العالمین کے برابر ہم کر کے تم لوگوں کو، تمہاری پوجا کر کے ہم تم کو رب العالمین مان بیٹھے تھے، اللہ رب العالمین کے برابر ہم نے تم کو مساوی کر دیا، ہم کھلی ہوئی گمراہی۔ تو دنیا کی کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے، مساوی کر دیا جائے۔ اذ نسویکم برب العالمین، اور ڈھونڈیں گے یہ مجرم کہاں گئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وما اضلنا الا المجرمون، پکڑو ان کو جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، وما اضلنا الا المجرمون، یہ مجرمین نے ہم کو گمراہ کیا۔ اب دیکھیں انجام تو خراب ہونے والا ہے۔ کوئی ہے سفارش کرنے والا، وکیل ڈھونڈیں گے، چلو بھئی یہاں تو وکیل لوگوں کو لگا دیا گیا، چلو بھئی بچا لو۔ فما لنا من شافعین، ارے کوئی ہے سفارش کرنے والا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ولا صدیق حمیم، کوئی دوست ہے گہرا؟ یہی دو ہی کام آتے ہیں مصیبت میں، کون؟ سفارش کرنے والا یا کوئی دوست ہوتا ہے، یہی کام آتے ہیں دونوں۔ ایک تو سفارش کر دو بھئی، وکیل کوئی آ جائے مقدمہ لڑ لے ہمارا، کچھ نہیں ہے۔ فما لنا من شافعین، اچھا شافعین کو جمع لایا گیا اور صدیق کو واحد لایا گیا، ایسا کیوں؟ ایسا کہہ دیا جاتا سفارش کرنے والے اور دوست لوگ، یہاں سفارش کرنے والوں کو جمع لایا گیا اور دوست کو ایک لایا گیا، کیوں؟ لقلت الشفاء فی العادہ، عادتاً لکثرت الشفاء فی العادہ، عام طور پہ سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ ارے دوسرا آتا، ارے کوئی آدمی پیٹ رہا ہوتا تو دیکھ ہے بھائی چھوڑ دو، پھر دوسرا آتا ہے ارے بھائی چھوڑ دو، تیسرا آتا ہے چھوڑ دو۔ تو عام طور پر سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، ولا صدیق حمیم، لیکن دوست گہرا ایک ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ملتے، زندگی میں ایک ہی دوست ہوتا ہے جو آپ کے لیے اپنی جان دے دے۔ اسی لیے دوست کو لقلت اصدقاء، اس لیے کہ دوست جو ہے وہ کم ملتے ہیں، سفارش کرنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے۔ فما لنا من شافعین، یہ شافع کی جمع ہے، ولا صدیق حمیم، صدیق واحد ہے، یعنی دوست کم ملتے ہیں، دوست بہت مخلص لوگ بہت کم ہیں دنیا میں جو کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ ہاں سفارش کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، پیسے کھینچنے والے ایسے بہت مل جاتے ہیں۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، دیکھیں گے کہ کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی دوست بھی نہیں ہے، دوست بھی بھاگ گئے اور سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ہائے ایک مرتبہ دنیا میں پھر سے بھیج دیا جاتا فنکون من المؤمنین، تو ہم مومن ہو کر آ جاتے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان لے کر نہیں گیا ہے نا، ہم کو جو فری میں مل گیا ہے، سارا معاملہ ایمان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ دیکھو فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں ارے ایک مرتبہ دنیا میں تم کو بھیجا گیا تھا نا، قرآن دیا گیا، نبی آیا، بہت سارے انبیاء، اب دنیا میں جانے کی تمنا کر رہے ہو؟ کہہ رہے کرتن، ون ٹائم، ایک مرتبہ بھیج دیا جاتا۔ اے تم کو تو 60-65 سال یہاں رکھا گیا تھا اور اب تمنا کر رہے ہو ایک بار بھیج دیا جائے، ایک بار، تو کیا ہو جاتے؟ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومن ہو جاتے۔ ارے ایمان کے لیے تو یہاں پر تم کو رکھا گیا تھا 65 سال 60 سال سے، تو اب ایمان کو آپ مضبوط کریں پورا۔ گھوم پھر کر کے بات یہ آئی کہ آپ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو صحیح کرو، برابر ہے، بہت ضروری ہے، نہیں تو وہاں تمنا نہ کرنا پڑے ایک بار بھیج دو، یہاں تو بھیجا گیا ہے نا، اور ہم بتا چکے ہیں، قرآن بھی بتا چکا ہے، وہاں نہیں کہنا ایک بار دنیا میں پھر سے بھیج دو، اس لیے کہ اللہ فرمائے گا تم کو بتا دیا گیا تھا۔